جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت کیسے ہوئی؟ ناظرین، محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب بار بار یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے، محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی، آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی زندگی کیسے گزاری۔ ہماری یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کو کس دردناک طریقے سے مارا گیا تھا اور محمد بن قاسم کی عبرتناک موت کا سبب کیا تھا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو انٹروڈیوس کروایا۔ ان کو اس عظیم الشان فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات پر، اور مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانہ تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ کہا جاتا تھا، مگر یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ ناظرین، دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اس کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دہرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ ناظرین، یہ ملک سندھ میں بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھی، لیکن دیبل کے مقام پر یہ بحری جہاز جو تھا یہ بحری لٹیروں کا، قزاقوں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی جسے موجودہ اسپین کہا جاتا ہے اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و خطابت کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کی منفی جواب سے اس حملے کی نوبت آ پہنچی۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے، روم اور فارس کے عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ناظرین، ان کی جنگی ٹیکنیکس، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل جو موجودہ کراچی کی کوئی آس پاس کی جگہ ہے وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یک کے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ اب وہ عوام الناس میں محمد بن قاسم اتنا مشہور و مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تیار کروا دیا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریخ باب۔ تقریباً سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی، جب کچھ نے 19 سال بھی لکھا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں
یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت ہوئی۔ اگرچہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی، اسے موت سزا کے نتیجے میں ہوئی تھی موت اس کی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنرز کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج بن یوسف کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے کی جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، محمد بن یوسف کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لے جایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی رستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا تو اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوح البلادان سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے انار حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا لیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان دونوں بیانات کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی اذیت ناک موت کا سبب بنا۔ دوستو، بدقسمتی سے بحیثیت مسلمان یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ جو مسلمان اسلام کی خاطر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ غیروں کے ہاتھ نہیں مرتا، وہ ہمارے مسلمانوں کی ہاتھ ہی مرتا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہو تو موجودہ دور کو دیکھ کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے تمام مسلمان حکمران خاموش ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کسی حکمران کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد زندگی اور دل بدل